بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو اہم موضوعات پر تین متعلقہ مہمانوں سے آج ہم بات کریں گے، ایک نیب ترامیم اور ایک پی ٹی آئی کے استعفے۔ نیب ترامیم یعنی کیا کہ ظاہر ہے جب سابق حکومت تھی عمران خان صاحب کی، بہت سارے ہائی پروفائل کیسز میں لوگوں کو سزائیں ہوئی، اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کا بھی جب آخری ٹائم چل رہا تھا تو ظاہر ہے ہر سزا جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، آئین کی کسی شق کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں بیشتر سزائیں، ساری نہیں بیشتر سزائیں نیب قوانین کے تحت ہوئی، اور وہ حکومت کہتی رہی، اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ کہتی رہی کہ نیب کا قانون کالا قانون ہے، اور آج یہ گورنمنٹ جب آئی ہے ان کی تو انہوں نے نیب کے قوانین میں ترامیم کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ترامیم کا مطلب ہے کہ آپ نے اب اس ملک میں جو ہے نا بڑے آدمی کے لیے کرپشن چوری کو بالکل جائز ہی کر دیا ہے، مطلب نیب کا ادارہ ہی آپ نے فارغ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب اس کے خلاف چلے گئے عدالت، اس کی سماعت چل رہی ہے۔ نیب ترامیم میں کیا ہے اور نیب ترامیم واقعی جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے معاملہ، کیونکہ آج کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ انہی نیب ترامیم کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ہمیں دبایا گیا، اس لیے ہم اس میں یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا عمران خان صاحب کی حکومت جب جاری تھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہم سب دے رہے ہیں استعفے، 123 بندہ ہمارا جا رہا ہے۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ تاکہ جب 123 استعفے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، 123 پہ ضمنی کرانا بڑا مشکل ہے، یہ بڑی ایکسرسائز ہے۔ تو ان کو لگا کہ اتنا بڑا پریشر ہوگا کہ اس کے بعد گورنمنٹ کو عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، انہوں نے 123 نے دے دی استعفے۔ قاسم سوری صاحب کے اس عمل کو عدالت سے توثیق نہیں ملی، اس کے بعد موجودہ حکومت نے آ کے 10 لوگوں کے استعفے قبول کیے، وہ کیونکہ اس کی اپنی الگ ظاہر ہے وہ بھی اس سے سیاست کر رہے تھے۔ تو اب اس کے خلاف وہ جو 10 اراکین ہیں، 11 کے استعفے منظور کیے تھے، اس میں ایک شکور شاد صاحب نکل گئے، جو باقی 10 ہیں وہ اب عدالت گئے اور بڑا دلچسپ موقف لے کے عدالت گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ ہمارے استعفے منظور نہیں کریں، یعنی پی ٹی آئی کے ہی ہیں وہ 10 اراکین، اور وہ کہہ رہے ہیں استعفے منظور نہیں کریں آپ ہمارے، حالانکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم ہمارے استعفے منظور کرو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں سب کے منظور کریں ہمارے بھی منظور نہ کریں، بلکہ یہ تو ویسے بیان ہے، وہ اصل میں اس استدعا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو استعفے ہوئے تھے 123 جو ہم نے دیے تھے، جو قاسم سوری جو شاہ محمود قریشی صاحب نے دیے اور قاسم سوری صاحب نے کہا میں نے لیے، وہ ہوئے ہی نہیں تھے، وہ استعفے آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک سیاسی ٹیکٹک تھا۔ یہ کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عدالت میں، بڑا دلچسپ ہے۔ حالانکہ قاسم سوری صاحب خود ہماری ٹاک شو میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہو گئے استعفے ختم سب۔ کیا کہا قاسم سوری صاحب نے، پہلے آپ یہ دیکھیے۔ ہم سب نے جب آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ اسمبلی کو ہم تو جو ہے وہ لات مار کے آگے اس قومی اسمبلی کی ممبرشپ کو سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے استعفے میں نے منظور کیے استعفے، بعد میں جناب صاحب جو رینٹل آپ کو آیا ہے اس ٹائم اسپیکر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی میں اس کو منظور، تم کون؟ میں نے منظور کیا تھا جب میں وہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر تھا۔ تو ان دو موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب سینئر لائر ہیں، پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما، آف کورس فارمر گورنر پنجاب، فارمر اٹارنی جنرل، تو لیگل بیک گراؤنڈ ہی بڑا ریچ اور گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں۔ ان سے ذرا پوچھتے ہیں نیب ترامیم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کے خلاف بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، تو آج یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ان کے خیال میں؟ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، ان 10 اراکین میں شامل ہیں جن کے استعفے منظور گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے کر لیے ہیں اور کیس چل رہا ہے عدالت میں۔ ان سے پوچھیں گے کہ کل کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے دوست سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیب ترامیم والے ٹاپک سے آغاز کرتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب سر پہلے آپ بتا دیں یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اتنی تحریک چلائی، نواز شریف کرپٹ ہے، نواز شریف چور ہے، ایون فیلڈ کا جواب نہیں دے رہا، یہ کرو وہ کرو، یہ پھر سزا ہو گئی ان کو اور نیب قوانین کے تحت ہوئی، اور آپ لوگوں نے اس کا ایک طریقے سے کریڈٹ لیا کہ یہ دیکھو یہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ بیانات کی پوری ایک فہرست آپ کہیں گے سنا بھی دوں گا، اور اس کے بعد انہی نیب قوانین میں ترامیم ہو رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جہاں تک نیب قوانین کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا جب ہمارا 5 سال کے دور میں ہم نے اس کو بالکل ری ویمپ کرنے کے لیے ایک بل دیا تھا، اور جو محترم نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ہمارے سے ہم آہنگ نہ ہوئی، اور وہ 5 سال تک ہم اس کو ترامیم نہ کر سکے یا اس کو بالکل اریز نہ کر سکے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا آزادانہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو کسی بھی سیاسی اثرات سے بالاتر ہو، اور جس کو پورا بااختیار ہونا چاہیے، اور اس پر کوئی حکومتی جو ہے دباؤ کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس اور جوڈیشل انڈیپینڈنس اور ان کو ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس کے ایک ادارہ ایسا بنایا جائے جو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے باقی ممالک بعض میں ہے۔ اور یہ جو نئی ترامیم ہو رہی ہے نیب میں، اس کے بعد نیب ویسا ہی ایک ادارہ بن جائے گا جیسا آپ نے کہا، یا نیب عملاً ختم ہو جائے گا؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اہداف جو ہم نے سوچے تھے وہ اس بل میں آئے ہیں یا آ سکتے ہیں. یہ تو میں بالکل اس سے وہ نہیں اتفاق کروں گا. بہرکیف اب کولیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے طور پر اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کے حساب سے آپ ترامیم نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ کو کولیشن پارٹنر اور خصوصاً جو آپ کا میجر اس میں یا بڑا پارٹنر ہے وہ اس کا وہ چھاپ نظر آتی ہے. اور کھوسا صاحب آپ کسی کو بلیم تو نہیں کریں گے نا اگر کوئی شخص جو ہے یہ کرے کہ حالیہ جو کیسز ہوئے ہیں اس میں جو الزامات ہیں ہائی پروفائل کیسز نواز شریف صاحب وغیرہ وغیرہ وہ ان میں الزامات کی نوعیت سامنے رکھیں اور ان ترامیم کو سامنے رکھیں, پروپوز ترامیم کو, بلکہ پروپوز کی اب تو ہو گئی نا, اور اس کے بعد اگر کوئی یہ تجزیہ کرے کہ یار یہ تو گڑبڑ ہے, یہ تو کیسز کو سامنے رکھ کے ترامیم کی گئی ہیں, کوئی یہ تجزیہ کرے تو آپ اس کو بلیم تو نہیں کریں گے نا. ایسا یقین کرنے کی معقول وجوہات ہیں نا. دیکھیں نہیں, وہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور خواجہ حارث نے ایک ایک شک کو پڑھ کے جو بھی انہوں نے اپنا تبصرہ کیا. نہیں, میں اس پہ اس لیے کہ سب جڑے سے مسئلہ, میں اس پر زیادہ وہ بات نہیں کروں گا. اس مطلب یہ ہوگا نا کھوسا صاحب کہ اگر تگڑے قوانین ہو, نیب مضبوط ہو, پھر بھی پروسیکیوشن وہ انٹینشنلی کمزور کرے تو بھی فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے جس پر الزام ہو. یہاں تو اگر نیب ہی کمزور ہو گیا تو پھر تو اور یہ تو سیر پہ سیر سوا سیر ہو گیا نا, ستم بالائے ستم ہو گیا نا پھر تو. نہیں دیکھو وسیم بادامی, میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نظام عدل ہے یہ اسلامی روح کے مطابق, جہاں صداقت, امانت اور دیانت اور جرم کو جو ہے سزا یاب کرنا اور بے گناہ کو جو ہے بری کرنا, اس تصور کے ہی یہ خلاف ہے قانون. ہماری جو سارا قانون جو انگریز کا دیا ہوا 100 150 سال کا, اب قانون شہادت ہم نے 1984 کا بنا تو دیا آرڈر, لیکن دراصل 1872 والا ہی ہے جس پر ہم نے صرف دفعے آگے پیچھے کر دیے ہیں. اب اس میں ساری ٹیکنیکل جسٹس ہے, تکنیکی بنیادوں پر آپ کو الجھا کے رکھ دیا ہے. آپ کی سبسٹینشل جسٹس جو ہے, جو انصاف کا حصول ہے, اس کو بالکل جو ہے پردہ اس پر ڈال دیا ہے. تو یہ ہم بدقسمتی سے 73-74 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے, ہم اسی قانون کو لے کر جا رہے ہیں, ٹیکنیکل جسٹس کر رہے ہیں. بھٹی صاحب, ہم وہ جسٹس نہیں کر رہے جو اسلامی شرعی طور پر جو انصاف ہونا چاہیے, یعنی ہر چیز کی صداقت پر آپ کو, اصلیت پر, حقیقت پر پہنچنا آپ پر واجب ہے, وہ نہیں ہے. دیکھیں اب یہ خلفائے راشدین کا زمانہ تو گیا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ جو خود جایا کرتے تھے اور غیر متعلقہ اشخاص سے بھی پوچھتے تھے, مسجد میں جا کے پوچھتے تھے, گلیوں کوچوں میں بھی جا کے لوگوں سے استفسار کر کے اور حقیقت پر جانے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ تو ہے نہیں نظام عدل. ایک بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس میں سے جو ہے اگر تکنیکی طور پر وہ ثابت نہیں کر پائے یا نیب اس کو قانون شہادت کے ذائچے میں نہیں لا سکا اس شہادت کو, تو وہ بری ہو جائے گا, چاہے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہو کہ یہ. بھٹی صاحب اب آپ بتائیں, یہ میرا خیال ہے جو کھوسا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ اتنا بڑا المیہ ہے سوسائٹی کا جس پر اتنی بات نہیں ہوتی, کہ یعنی خود ظاہر رولنگ ایلیٹ میں رہے ہیں اور ہیں, ابھی ان کی جماعت کا حصہ ہے, اور خود ایک طریقے سے اعتراف ہے نا ہمارے قانونی نظام کا کہ اس میں کتنے سخت سکم ہے اس میں کہ تکنیکی بنیاد میں انصاف مل جائے. تو یعنی جو آدمی ان ٹیکنیکلٹیز کو مینج کرنا افورڈ کر سکتا ہو, اس گڈ لک, اس کی بچت ہے. باقی غریب رلتا رہے وہ, کیونکہ وہ تو بیچارہ وکیل ہی افورڈ نہیں کر سکتا, تو باقی ٹیکنیکلٹیز کی تو اس کو اسپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی, تو وہ پھر فارغ ہے, رلتا رہے. تو یہ حالیہ نیب ترامیم کے حوالے سے کیا کہے گا بھٹی صاحب؟ خاص طور پہ خود کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جیسا نیب ہم چاہتے تھے ان اہداف کو تو نہیں پا سکیں گے ہم ان ترامیم کے ذریعے بھی, لیکن ہم تو اتحادی ہیں, تو اب کیا کریں, بس کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان یہاں ایکشن کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی, اخلاقیات کا قحط ہے. ہم اوپر سے نیچے تک اقلیت کو نکال کر سارے کرپٹ, سارے 2 نمبر ہیں, لہذا کھاتا ہے تو لگاتا ہے, اور میرے اگر اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا, تو یہ بڑی عام سی باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا جو آپ یہ جو 5-6 مہینے کی ایکسرسائز ہوئی ہے, اس کا آپ نے ذرا ریوائنڈ کریں فلم, تو یہ کیا فلم تھی؟ یہ تھی کہ عمران خان کو ہٹانا, خود اقتدار میں آنا. کیوں آنا خود اقتدار میں, کیوں عمران خان کو ہٹانا؟ عمران خان کہتا تھا نا کہ یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں, تو میں بھی پوچھتا تھا, آپ بھی پوچھتے تھے بھائی جان آپ حکومت میں NRO کیسے مانگ رہے ہیں؟
یہ عدالتوں کا کام ہے اور وہ کسی کو چھوڑنا یا پکڑنا. آپ NRO دے ہی نہیں سکتے. آج پتا چلا, اور میں نے ایک پروگرام میں عمران خان سے معذرت بھی کی, آج پتا چلا کہ NRO واقعی آپ دے سکتے تھے اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور آپ مل کر نیب ختم کر دیتے. تو یہ 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا NRO تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ کل کے ملزم جو تھے وہ آج کے حکمران ہیں, ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں, حاضریوں سے استثناء مل چکے ہیں. نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ مل چکا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو پاسپورٹ مل چکا ہے, مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ مل چکا ہے. اسحاق ڈار پاکستان میں اور مریم نواز صاحبہ لندن میں ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کیا گیا ہے, نومبر تقرری رہ گئی ہے. پنجاب حکومت کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے یا ہمارے ہتھے چڑھ جائے. نواز شریف صاحب اور واپسی اقتدار میں ہے تاکہ نااہلی ختم ہو, سزائیں ختم ہو اور وہ چوتھی مرتبہ ویر میرا کوڑی چڑھیا ہو. کو آگے کیا ہے, بونس میں جھونگے میں کیا کرنا چاہتے ہیں عمران قائل ہو جائے, اور اگر ہو سکے تو ہو جائے, وہ غدار ثابت ہو جائے. تو لہٰذا یہ بونس ہے. آپ کی آواز بھی ذرا کٹ رہی ہے. ویسے بتائیں یہ چلیں, آپ ویسے لگے تو آپ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ آپ کو لگتا ہے, آج خان صاحب نے ویسے کہا بھی ہے کہ مجھے نائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو جائے گا؟ بتائیں بھٹی صاحب. یہ نہیں, بالکل ہو جائے گا اور ان قریب ہونے والا ہے. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کرے گا. ہاں, جو امپورٹنٹ بات ہے, صرف ایک کیس باقی سارے چھوڑ دیں. زرداری صاحب سارے کیس ہو چکے ہیں, وہ سارے چھوڑ دیجیے. ایک کیس ایون فیلڈ ہے. سوال ایک تھا کہ آپ نے پیسہ کمایا, پیسہ بھجوایا کیسے, اور یہ فلیٹ خریدے کیسے. چھوڑ دیں کہ کس نے کرپشن کی. نواز شریف صاحب اس میں مجرم یا ملزم ہیں کہ نہیں, مریم صاحبہ ہیں کہ نہیں, حسن حسین ہیں کہ نہیں, میاں محمد شریف ہیں کہ نہیں. یہ کہ اس سوال کا جواب مل چکا ہے. اس سوال کا جواب قوم کو جاننا کوئی جرم ہے, کوئی بری بات ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع, اور پھر وہ مکر جاتے ہیں کہ یہ وہ ذرائع جن سے فلیٹ خریدے. حسن نواز کہتے ہیں کہ میں تو کرایہ دار تھا, مالک کون, کرایہ کون دے رہا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. حسین نواز کہتے ہیں 2005-6 میں نے سعودی عرب میں فیکٹری خریدی اور اس کے بدلے یہ ایون فلیٹ خریدے. قطری کہتا ہے کہ میاں محمد شریف نے 1,20,000 درہم کی سرمایہ کاری کی تھی, اس سرمایہ کاری کے بدلے اس منافع میں ہم نے ان کو فلیٹ دیے حسین نواز کو. اب قطری کہتے ہیں حسین نواز کو ہم نے فلیٹ دی جو میاں محمد شریف کی. حسین نواز کہتے ہیں میں نے اپنی فیکٹری سے خریدے. مریم نواز صاحبہ, سلمان شہباز کہتے ہیں کہ ہماری تو لندن میں جائیدادیں ہی کوئی نہیں ہے. اب بتائیے کہ کیا اس سوال کا جواب جاننا جرم ہے؟ صحیح. کیا پوچھنا ان سے جرم ہے؟ کیا اس سوال کا جواب مل چکا ہے؟ نہیں مل چکا, اور یہ ملنا بھی کوئی نہیں ہے. ایون فیلڈ میں بھی مریم صاحبہ جا چکی ہیں, ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی جا چکے ہیں, کیونکہ اب قانون بدل گیا ہے. اب نیب نے ثابت نہیں کرنا, ملزم نے ثابت نہیں کرنا کہ یہ اثاثے عام نے کہاں سے کرایا یا کہاں سے لیے یا کہاں, اب نیب نے ثابت کرنا ہے. اور ایون فیلڈ والے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے قوانین کا اطلاق بھی نہیں کیا ہم نے. ویسے ایون فیلڈ والے میں یہ کہہ رہے ہیں, لیکن بات ٹھیک ہے کہ کوئی جوابات تو نہیں مل. بلکہ میں اگر مجھے اجازت دیں, اس سے پہلے کہ علی احمد خان صاحب کی طرف میں جاؤں, یہ 2-3 چھوٹے سوالات آپ سے ہی کر لیتا ہوں. کھوسا صاحب, یہ جو ایک پورا ایک ٹائم لائن بتائی ہے بھٹی صاحب نے, جو کہ سارے بیانات ہمیں حفظ ہو گئے ہیں, آپ کو ملا ہے بنیادی سوال کا جواب؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بریت ہوئی ہے مریم بی بی کی, وہ بالکل وہ واقعی, میں نے ابھی عدالت کے فیصلے پہ سوال نہیں اٹھا رہا, ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بنیادی ترین سوالات کے جوابات مل گئے جو اتنے متضاد بیانات ہیں ایک اپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں بادامی صاحب, یہ تقریر تو سیاسی بہت اچھی تھی جو بھٹی صاحب نے کی ہے. اچھا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانونی طور پر قانون شہادت کے ذائچے پر, یہ صفحہ مثل پر اس کیس میں آیا ہے؟ بالکل نہیں آیا. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اپنے سوال میں کہا کہ ابھی ایک لمحے ہم عدالت کے فیصلے کو چھوڑ دیتے ہیں, چونکہ انہوں نے تو وہ تو بات اسی وقت ختم ہو گئی نا جب ان کے وکیل نے عدالت میں کہہ دیا کہ وہ جو بیان تھا یہ ذرائع والا وہ سیاسی تھا, تو وہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. لیکن آپ مجھے بتائیے, آپ ایک پولیٹیکل دونوں بیک گراؤنڈ ہے, آپ کو ملے سوالات کے جوابات یا آپ کا ذہن تشنا ہے ابھی بھی سوال سے کہ بھائی کہاں سے آئے فلیٹ یار؟ دیکھیں, جہاں تک تو لیگلی جہاں تک تعلق ہے, میں تو پہلے ہی کہہ چکا کہ یہ ٹیکنیکل جسٹس ہے ہمارے ملک میں, سبسٹینشل جسٹس نام و نشان کی نہیں ہے. یہ سیاسی بیانات آپ کے بھٹی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی ہے, واقعی اس کے جو ہے عمران خان کا بیانیہ بھی یہی ہے, اور وہ لوگوں کی دماغوں میں بس سرایت کرتا ہے, اس کا جواب نہیں آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صفحہ مثل پر ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے؟ نہیں ہے ایڈمیسیبل ایویڈنس. لیکن میرا سوال وہ تھا جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا,
بھٹی صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بیانیہ صرف تحریک انصاف کا نہیں, کل تک تھا آپ کا بھی. ذرا ایک ماضی کے دریچے میں جاتے ہیں, آپ کے بیانات آپ سنیے, پھر آپ بتائیے کہ آپ کی آج کیا رائے ہے. عدالت نے بری کر دیا, بالکل ٹھیک ہے, ہو گیا چیپٹر کلوز, لیکن اپنی رائے تو بتا دیں. ویسے ذرا سن لیں پہلے, اپنی رائے بتا دیں. یہ بھٹی صاحب نے چھیڑا ہے, اس میں آپ نے بھٹی صاحب پہ برہم ہونا ہے. انہوں نے یاد دلا دی ہے, یہ غزل انہوں نے چھیڑی ہے, جس کا میں صرف ایک مصرع آگے بڑھا دیتا ہوں. سنیں کھوسا صاحب کے بیانات سنائیں. جب آپ محترم نواز شریف صاحب مانتے ہیں کہ یہ آف شور کمپنیز میرے بچوں کی ہیں, مریم نے بھی پہلے بالکل انکار کیا, بعد میں مانا, حسین نواز بھی مان رہے ہیں, ان کے دوسرے وزراء بھی مان رہے ہیں کہ ہیں, تو پھر بھائی بتا دو نا, پھر یہ قطری خط آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کرپشن کے چارجز میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے آگے پیش ہو رہا ہوں. تو یہ کیا ترین دن میں گنوں گا اسے. قطری خطوں کو مسترد کر دیا گیا. اب محترم نواز شریف صاحب کون سا ایسا نیا ثبوت لے کے آ جائیں گے, کوئی سعودی خط لے کے آ جائیں گے, کوئی دبئی کا خط لے کے آ جائیں گے. CIT نے جرت سے, اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی سائے کے تابع غیر جانبدارانہ طور پر جس طرح تفتیش کر کے تصدیق کروائے ہیں, ڈسکوالیفائی ہوگا نواز شریف, سارے کیسز کھلیں گے. ان کا گھر جیل ہے اور جیل میں ہی نہیں جانا چاہیے. جو دھرتی ماں کو لوٹتا ہے اسے کوئی حق نہیں ہے. محترم نواز شریف صاحب نہ صرف جھوٹے ڈکلیریشنز انہوں نے دیے, بلکہ وہ منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہیں, تاحیات نااہل ہونے کے لائق ہیں. یہ یقینی بنانے کا کہ پاکستان کے ان پوتر ایوانوں میں جنہوں نے پاکستان کا مقدر اور مستقبل سنوارنا ہے اور لے کے آگے چلنا ہے, وہ آلودہ نہ ہو, اور اس میں کوئی ایسا شخص نہ آئے جو جھوٹا ہو, جو صادق نہ ہو, جو امین نہ ہو. کھوسا صاحب, ان بیانات پہ آپ کی رائے آج بھی یہی ہے یا مختلف ہے؟ اور یہ چھیڑا مجھے بھٹی صاحب نے. یہ دیکھیں وہ بھٹی صاحب کی شرارت اپنی جگہ پر, لیکن ظاہر ہے کہ میں تو بالکل یہ چاہوں گا کہ پوتر ہونا چاہیے ہمارا. دا فاؤنٹین آف ڈیموکریسی شوڈ ناٹ بی پالیوٹیڈ بائی اینی اسٹینڈرڈ. لیکن میں نے پھر وہی بڑے اچھے الفاظ آپ نے استعمال کر لیے نا. رائے آپ کی یہی ہے جو ہم نے چلائی, آج رائے مختلف ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. عدالت کا فیصلہ آپ ایک طرف, وہ طرف, آپ کی رائے وہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں عدالت, اب دیکھیں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, یہ عدالتی فیصلہ ہوتا ہے. ہماری یہ جو سیاسی بیان انہوں نے دیا ہے بھٹی صاحب نے, میری بھی تشنگی یہی ہے کہ قوم کے سامنے یہ چیزیں بیان آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر وہ ابہام جو ہے ذہنوں میں نہ ہو. لیکن جب آپ عدالتوں میں چلے جاتے ہو تو پھر عدالت کی فیصلہ آپ پر واجب ہے آرٹیکل 189 میں اور 190 آف دا کانسٹیٹیوشن میں. پھر آپ اپنی رائے جو ہے وہ کسی بیسس پر, بنیاد پر بھی آپ کی رائے متاثر ہو سکتی ہے, میرا پرسپشن ہو سکتا ہے. فیصلے میں رائے کا اظہار تو ہو سکتا ہے نا, عدالت میں معاملہ چلا جائے تو آئین اور قانون, آئین قانون اسی چیز کا متقاضی ہے ہمارا کہ پھر آپ عدالت کے فیصلے کو آپ محترم اور واجب سمجھتے ہو, اور وہ پریویل کرتا ہے, ہر چیز پر حاوی ہے. اینڈ آل ایگزیکٹو. چلے میں اس کو یوں کر دیتا ہوں, میں سوال کی نوعیت کو مزید معصومانہ کر دیتا ہوں. 6 دن پہلے تک جب عدالتی فیصلہ نہیں آیا تھا, آج سے 6 دن پہلے, تب تک آپ کی رائے تھی, اب تو فیصلہ آ گیا نا, ظاہر اس کا تو احترام واجب لازم, بالکل ٹھیک, قربتاً الی اللہ, ٹھیک. لیکن 6 دن پہلے تک آپ کی یہ رائے یہی تھی جو بھی ہم نے چلائی ہے فیصلہ آنے سے پہلے, 6 دن 4 دن پہلے جو بھی. نہیں, وہ تو شاید آج بھی میری ہر ایک کے بارے میں یہی ہوگی کہ بھائی اگر آپ پر الزام ہے تو خدا را آپ قوم کے سامنے اس کو جو ہے آپ ایکسپلین کیجئے گا تاکہ آپ پر یہ جو لگا ہوا داغ ہے یہ اتر جائے, ہٹ جائے. لیکن کیا میں کروں کہ عدالتی نظام ہمارا آپ کی یہ بھی رائے ہے نا, یہ جو نئی نیب ترامیم ہے, نئی نیب ترامیم ہے, اس سے براہ راست فائدہ ہوگا نا شرفا کو, شریف فیملی کو؟ ابھی آپ کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, ابھی پہلے بتائیں, ہوگا نا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی سر, ہوگا نا شریف فیملی کو فائدہ نئی نیب ترامیم سے؟ دیکھیں ابھی تک تو استعمال نہیں کیا گیا, جو تو پہلے ہے سابقہ, میرے تو خیال میں سپریم کورٹ اس کو پروسپیکٹو کر دے گی, ریٹروسپیکٹو. آپ کا بھی خیال ہے کہ ریٹروسپیکٹو سے اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے, سابقہ ابھی نئے مقدمات سے اس کا اطلاق شروع ہونا چاہیے؟ آپ کی بھی رائے ہے یہ ایز اے لائر؟ میرا نہیں خیال کہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب بھی آپ کے قانون, یہ آرٹیکل 13 بھی کہتا ہے کہ جو اس دن جو اور اس گھڑی جو قانون ہے
सजा जजा का तस्वर उसी दिन पर होगा। सही, नए मुकदमा से इसका इतलाक हो सकता है, ना कि पुराने से। आपकी राय में ठीक। भट्टी साहब आप कुछ कह लें क्विकली, फिर मैं अली भाई कनेक्ट कर गए, आइन में भी अली मोहम्मद खान साहब कनेक्ट कर गए डीएसएनजी में, उसकी तरफ जाऊं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें एक पॉइंट, फिर मैं अली मोहम्मद खान। क्या कह रहे हैं अली भाई? सुना नहीं अली भाई। 2-3 जुमले वसीम भाई। जी जी जी। पहला जुमला ये है कि मुजरिमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रखकर फुल स्टॉप कामें बदले हैं, तक बदले हैं, फुल स्टॉप कामों तक बदले हैं नैब के, वो छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी जुमला, बिलावल भुट्टो साहब ने पैनामा लीक्स आई, कहा कि ये हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें करप्ट साबित हो गई हैं, आज वो पहली नस्ल के सच्चे वजीर खारजा हैं। कमर जमान कायरा साहब ने हमें जो जमहूरियत की हर रोज चूरन बेच के हमारे अंदर डालते थे, वो उन्होंने पंजाबी नज़में पढ़ी थी, वो कितने गए तेरे सबूत साहब ना छेड़े। देखें खोसा साहब, ये बात फिर अब मैं फिर वो बयान कर रहा हूं बिलावल साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है द JIT हैज एक्सपोज्ड ऑल द 3 जनरेशंस ऑफ शरीफ, अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने कहा। मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर चलाइएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कायरा साहब का आपने सुना वो। अब बात ये है कि खोसा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, इनको कहना चाहिए था कि मेरी यही राय है, मुझे फिर भी कबूल थी, मेरी ये राय नहीं है, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने रजू कर लिया, फिर भी कबूल है, हम गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फैसले का एहतराम वाजिब और लाजम। आपने जो जुमला बोला वो कमाल है, जिसके हक में आता है वो वाजिब और लाजम, जिसके खिलाफ आता है वो कहता है बातिल जीत गया, साजिशी जीत गए, कुटपुतलियां जीत गई, हम हक हार गया, सच पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक। अब अली भाई आपकी तरफ आ रहा हूं, दूसरा मौजूद। एक मिनट वसीम जी सर, एक मिनट, मुझे इसमें शामिल न करें कि वकीलों के साथ बैठकर, मैं उन वकीलों में नहीं हूं जिसकी मशावरत इन तरामीम में दूर नजदीक तक भी मैं शरीक नहीं हूं, शामिल नहीं हूं। मेरा व्यू आज भी वही है, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि आप अपना आइन के मुताबिक आप पर वाजिब है, आइन की आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 7 में आपका वाजिब है आइन की, तो जो है सब ठीक है। कम से कम फिर आप ये तो कहना कि मेरी अगर तो फिर आप ये तो कहना कि हाँ मेरी नजर में ये तरामीम, इनमें से अक्सरियत, इनमें से कुछ तरामीम ठीक नहीं है, अगर आप वाकई समझते हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट उसको जांच रही है, अपनी राय तो देना नहीं, राय देने में ये प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, मेरी नजर में प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन क्या ये तरामीम सस्टेन करती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, मैं नहीं समझता कि मुझे वाजिब मेरे ऊपर मुनासिब है मेरे लिए, मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, इसलिए मैं नहीं समझता कि मेरे लिए मुनासिब है कि मैं उस पर कमेंट करूं जब सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रही है ऑलरेडी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे फैसले पे सब कमेंट करते हैं, लेकिन ठीक है आप ये कह रहे हैं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। अगले फैसला नहीं हुआ ना? हाँ सर, वो एवनफील्ड का हो गया है तो आप कह रहे हैं फैसला हो गया इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। नैब तरामीम का आप कह रहे हैं अभी फैसला नहीं हुआ इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। बदामी भाई, बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया था वो उस वक्त दिया था जब अभी फैसला नहीं हुआ था, सिर्फ पैनामा लीक, JIT की तहकीकात जब सामने आई थी तब कहा था कि JIT। मैं अली भाई दूसरे मौजू की तरफ आ रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ भट्टी साहब की वजह से, चूंकि ये छेड़ हैं बार बार, वो बयान सुना के फिर अगला मौजू इस्तीफों वाला सुना है अभी बिलावल साहब ने क्या कहा था, जो कि भट्टी साहब वरना बदलने दे रहे हैं हमें मौजू, साजिश कर रहे हैं। तो ये साजिश अमरीकी है, लोकल नहीं पता, लेकिन आप सुना दें एक दफा। फिर अली मोहम्मद खान साहब की तरफ कहते रहे ना कि हमारा 3 नस्लों का एहतसाब हो रहा है। JIT has exposed all 3 generations as thieves। अपने ईमानदाराना मुखलसाना तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। ये बड़ी वेल ड्राफ्टेड रिपोर्ट है, टेक्निकली भी बड़ी साउंड है, जिस तरह से लिखी गई है ये बहुत अच्छी लिखी गई। JIT बनी और जी भगले डाले गए, मिठाइयाँ तकसीम हुई, आज क्यों JIT को गालियां देते हो? JIT अच्छे लोगों के लिए बनती है, जो लोग हकायक बयान नहीं करते JIT उन पे बनी है मजीद सच उगलवाने के लिए। खाती नजर आती है JIT और JIT की तारीफें पीपल्स पार्टी की अपनी ज़बानी आपने सुनी। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं दोबारा। हम एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं अली मोहम्मद खान साहब। सर अब आप ये बताते हैं, दूसरा मौजूद पे आया था, ये इस्तीफों वाला जो मामला है, आप लोगों ने सबने एन मास एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस दे दिए सबने, 123 लोगों ने। खोसा साहब की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर परवेज अशरफ साहब ने उनमें से 10 के कबूल कर लिए, 11 में से उनमें से एक आप भी थे। अब आप अदालत चले गए कि भाई या तो सबके कबूल करो या फिर हमारे भी कबूल ना करो, जिस पे आज जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये कंडीशन नहीं लगा सकते आप जब इस्तीफा दे दो, फिर इस्तेहकाक जो है वो स्पीकर का रहेगा।
تو یہ کیا علی بھائی، یہ بھی ایک یو ٹرن نہیں ہو گیا؟ چونکہ ایک بڑی زبردست بات یہ ہے، آپ اس پہ اپنی رائے دیں، آپ کی نظر میں جو آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ ہوا استعفیٰ کہ نہیں ہوا؟ چونکہ بڑا تضاد ہے اس میں، بڑا واضح تضاد ہے. استعفیٰ دیا کہ نہیں دیا، یہ ایک سیاسی چال تھی سر؟ شکریہ بدامی صاحب. یہ نیب پہ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیں یہ جو نیب لاز ہیں اس پہ آپ کے سامنے کھوسا صاحب نے اپنا پوزیشن بڑی کلیئر بھی کر دی ہے کہ وہ اس کی فارمولیشن میں وہ شامل نہیں تھے. تین چار چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اور آپ کے عوام فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شخصیات آتی جاتی ہیں اور ملک رہتا ہے اور ادارے رہتے ہیں، اور آئین پاکستان جو ہے اس نے کام کرنا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، اور اس میں امپرومنٹ آتی رہے گی. کیا شخصیات کے لیے لاس کو اتنا ہم امینڈ کر لیں کہ آئین کی شکل ہی بگڑ جائے؟ کیا ہم اس ملک میں احتساب چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس میں المیہ صرف یہ ہے کہ بس کاش اس پہ ایک تعمیری ڈیبیٹ ہوتی، ساری جماعتیں آن بورڈ ہوتی، اور واقعی جن قوانین کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ سیاسی مخالف کو زیر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ منہا ہوتے ہیں. لیکن پہلے جو طرف والی سائڈ جو ہے وہ اپنے حق میں سارا استعمال کر رہی تھی، اب دوسری طرف والی سائڈ اپنے حق میں. اس پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو پائی انفارچونیٹلی، اور یہ ثابت ہوا کہ جو جتنا انفلوئنشل آدمی ہے وہ قوانین پر اثر انداز ہو سکتا ہے، عام آدمی اپنی خیر منائے. یہ اس میں انفارچونیٹ پارٹ ہے. تو اب اس میں ایک جو چیز ثابت ہوئی ہے نا وسیم بادامی صاحب، جو بہت افسوس ہے، قابل افسوس ہے کہ میری کوئی اسحاق ڈار صاحب سے میری ذاتی دو ملاقاتیں نہیں ہوں گی، میری کوئی ذاتی دشمنی اس بندے سے نہیں ہے، لیکن یہ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے آئین اور قانون اور سارے سسٹم کا مذاق اڑایا ہے کہ 4.5 سال یہ حضرت باہر رہے اور نائب لاز کو فلانٹ کرتے رہے، بالکل نہیں آئے اور ایبسکانڈر تھے، پیش نہیں ہوئے. اور یہ قوم کے بچوں کو کیا میسج دیا ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں اور اگر آپ سائیکل چور نہیں ہیں، آپ چھوٹی چوری آپ نے نہیں کی، آپ نے بڑا آپ نے گھپلا کیا ہے، تو آپ وزیراعظم کے جہاز میں جائیں، وزیراعظم صاحب کے جہاز میں واپس آئیں، عدالت بعد میں جائیں، پہلے اپر ہاؤس میں جائیں، وہاں اوت لے کے پھر آپ منسٹر بنے، پھر جا کے عدالتوں کے پاس ٹائم ہو تو عدالتوں میں بھی پیش ہو جائیں. اب بتائیے گا سر اس میں آئیے گا. یہ میسج ہماری یوتھ کو کیا ہے؟ یہ میسج بڑا خطرناک ہے کہ ہم نے تو بچپن میں یہی سنا تھا کہ کرائم ڈز ناٹ پے. آج کے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کرائم ڈز پے پرووائڈڈ یو آر مائٹی اینڈ پاورفل. ہاں لیکن علی بھائی ان ساری باتوں سے ایگری کرتے ہوئے بس میں ایک نقطہ کہوں گا کہ یہ ساری بحث نامکمل ہوگی اگر ہم آخر میں یہ جملہ نہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالیہ تاریخ میں آپ کے دور میں نیب قوانین کا بے دریغ اور بے رحمانہ استعمال نہیں ہوا، وہ بھی ہوا، which is again very unfortunate. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ غلط ہے. ہاں اب سر اس میں بتائیں ذرا تاکہ بس ہم پھر ابھی آپ اور کھوسا صاحب یہاں آخری کے کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس، تو اب آپ یہ بتائیں یہ کیا یہ آپ نے استعفے آپ کے خیال میں ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ سوال میرا یہ کا بڑا سمپل سا کیس ہے. ہاں میں عرض کرتا ہوں، ریزگنیشنز کا بڑا سمپل سا کیس ہے. 123 بندے اکٹھے جا کے این بلاک این ماس انہوں نے استعفے دیے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنی سیٹس پہ یا عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ پہ تنگ تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو ہم نہیں مانتے، ہم احتجاجاً استعفیٰ دے رہے ہیں. مقصد اس کا نیا الیکشن کروانا تھا. اب جب یہ محترم اسپیکر صاحب نے پک اینڈ چوز کرنا شروع کیا تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایک وقت پہ سب لوگوں نے ایک طرح سے استعفے دیے. آپ نے کس بنیاد پہ 11 پک کر کے باقی کو رہنے دیا؟ اور خاص کر ابھی جو ہم نے دوبارہ پٹیشن ڈالی ہے وہ اس لیے ڈالی ہے کہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں کھلم کھلا جو وہ باتیں کی جا رہی ہیں، میرے پاس ابھی وہ سارا ٹرانسکرپٹ موجود ہے جس میں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں نام بتائیں، ہم لندن سے اس کا اپروول لے لیں گے. وہ صحیح ہے جی جی، وہ ہم نے کل چلائی بھی پوری. لیکن علی بھائی آپ تو اپنی پٹیشن میں یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی پٹیشن کا متعلق ایسا پڑھتا ہوں، فیصلہ اسپیکر صاحب نے کرنا تھا یا حکومت وقت کے بالکل صحیح بات آرڈرز پہ کرنا تھا؟ لیکن ہم نے پاکستان کے پارلیمنٹ سر لیکن یہ تو بتائیں علی بھائی، یہ آپ کی پٹیشن کا میں ایک متعلقہ حصہ پڑھتا ہوں، کون نہیں بیٹھے گا، میں ذرا پڑھتا ہوں پٹیشن کا متعلقہ حصہ، یہ تو بتائیں اس میں آپ خود آپ کی پٹیشن یہ کہہ رہی ہے that the resignations being en masse cannot be treated as resignations in the eyes of law. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ eyes of law میں نہیں ہے، اس کو استعفے نہ سمجھا جائے. being not voluntarily in law but en masse based on political considerations only for purpose of forcing elections. تو آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفوں کے لیے طریقہ کار آزمایا تھا، وہ آئیز آف لا کے نزدیک صحیح نہیں ہے. نہیں اس میں دیکھیں یہ پورا آپ کو پوری پھر پٹیشن پڑھنی پڑے گی، پورا اس کے لیے پروگرام کرنا پڑے گا. اس کا میں چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اس کا یہ ہے کہ جو استعفے دیے تھے وہ نئے الیکشن کروانے کے لیے، فورس کرنے کے لیے تھا. اس کا ایک مقصد تھا کہ این بلاک اس لیے دیے. اب اس میں ایک رول ہے، ایک پروسیجر ہے
کہ جو محترم اسپیکر صاحب ہوتے ہیں, اسپیکر صاحب کا آفس ممبران کو بلاتا ہے اور اسرٹن کرتا ہے, ایک ایک ممبر کو بلا کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے والنٹری دیا. قاسم سوری صاحب نے اس طرح بلا کے پوچھا تھا آپ لوگوں سے؟ وہ پروسیس جو ہے یہ 10-11 ممبران کے ساتھ نہیں کیا گیا. پتہ نہیں ان 10-11 ممبران کے ساتھ 123 جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا پہلے. بہرحال ہمارا پوائنٹ صرف یہ ہے, میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ 123 نے استعفیٰ دیا تھا, آپ نے 11 کا کیا. سر پاکستان کا آئین و قانون آپ کی سیاسی حکمت عملی کے تابع تو نہیں ہو سکتا نا علی بھائی. مجھے پہلے بتایا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریزگنیشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر بلائے, ایک ایک سے پوچھے, پھر استعفیٰ ہوتا ہے. تو قاسم سوری صاحب نے کیا تھا یہ کام آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں قاسم سوری صاحب نے جس وقت کیا تھا اس کو تو اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک ایک کو تو نہیں بلایا تھا نا, ہماری محترم عدالتوں نے نہیں انہوں نے تو ویسے بھی ایک ایک کو تو نہیں بلایا تھا نا قاسم سوری صاحب نے. عدالتوں نے اسی وجہ سے تو انل کیا. یہی تو ہمارے وکلاء کا پوائنٹ تھا کہ آپ نے جس بنیاد پہ محترم قاسم سوری صاحب کے منظور کیے گئے استعفوں کو نہیں مانا کہ انہوں نے نہیں بلایا, تو وہ ان ممبران پہ بھی اپلائی کرے نا, دونوں پہ ایک جیسا اپلائی کریں. کیونکہ جو محترم اسپیکر صاحب ہیں اس کے لیے پہلے آپ یہ تو مان رہے ہیں نا, آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ قاسم سوری صاحب نے صحیح طریقہ کار نہیں آزمایا, جس کی وجہ سے وہ استعفے ہوئے ہی نہیں. یہ تو میرا مان. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, عدالت کا فیصلہ ہے, اور ہمارے وکلاء نے عدالت میں یہی بات کی کہ جو آپ نے امپلیکیشن ابھی آپ نے اسی پروگرام میں 3 منٹ پہلے کہا ہے کہ استعفے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اسپیکر بلاتا ہے, ایک ایک پوچھتا ہے, پھر استعفا ہوتا ہے. سرٹن کریں. اس میں ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تو ساری لیگل بحث ہے, لیکن یہ اس کو کس خانے میں فٹ کرتے ہیں کہ حکومتی وزراء بیٹھ کے آخر میں کہتے ہیں چلے رانا ثناء اللہ صاحب کو اختیار دیتے ہیں وہ, اور لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف صاحب جو قانون سے باغی ہیں, جو مجرم ہیں, اب میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کس کے استعفے قبول ہوں گے, کس کے نہیں ہوں گے. ہم نے تو پڑھا تھا اور سنا تھا کہ اسپیکر آفس جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. علی بھائی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر 123 کے منظور نہیں کرنا ہے تو پھر ہم 10 کو بھی جو ہے وہ کے بھی نامنظور کیے جائیں, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھیں اس پہ ایک میٹنگ ہوئی جس کو چیئرمین عمران خان صاحب نے چیئر کیا, جس میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اور سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب بھی موجود تھے. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے خاص کر آڈیو لیکس آنے کے بعد کہ یہ فیصلہ اسپیکر صاحب کا پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے تھا. انڈیپینڈنٹ مائنڈ انہوں نے نیوٹرل نہیں اپلائی کیا, بلکہ انہوں نے حکومت کی ڈائریکشن پہ یہ سارا کیا ہے, کیونکہ کھلم کھلا ان کے وزراء کہہ رہے ہیں اس کے کرو اس کے مت کرو, کوئی کہہ رہا ہے 5 کے کرو, کوئی کہہ رہا ہے 30 کے آنے دو, بعد میں کریں گے. آپ نے استعفے کے وقت اپنا استعفا ٹویٹ کیا, آپ نے لکھا امریکی غلامی نامنظور, میں استعفا دے رہا ہوں. آج آپ کیوں استدعا کر رہے ہیں عدالت سے کہ نہیں, لیکن ٹویٹ آپ نے الگ ٹویٹ کیا تھا نا, آپ کی 2 چیزیں, ایک یہ ٹویٹ اور ایک والی تقریر چلتے ہیں دبے پاؤں, بڑی ہٹ بھی. تو آج آپ کیوں استدعا کر رہے ہیں عدالت سے کہ پھر میرا استعفا منظور نہ کرو؟ آپ نے امریکی غلامی نامنظور کی وجہ سے استعفا دیا. دیکھیں میں استدعا نہیں کر رہا, پارٹی استدعا کر رہی ہے. پارٹی کی جو پالیسی, پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے اور آپ کا بھی تعلق اسی پارٹی سے ہے نا. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ اسپیکر صاحب کا ہے یہ غیر جانبدار جو ہے وہ نہیں ہے, یہ سیاسی مفاد کے لیے ہے اور پک اینڈ چوز کیا گیا ہے, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. پارٹی کے فیصلے پہ ہمارے وکلاء جو ہیں وہ گئے ہیں, یہ کسی ایک انڈیپینڈنٹ علی محمد یا کسی اور آپ کے انہی وکیل کے خیال میں, اور آپ کے انہی وکیل کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کا جو ریزگنیشن تھا جس پہ قاسم سوری صاحب بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم سابق ہو گئے ختم, لیکن آپ کے ہی اپنے لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزگنیشن نہیں ہیں ان دی آئیز آف لا, یا انہوں نے لکھا. لیکن کوسا صاحب آپ مجھے بتا دیں, بینگ لائر جو ہمارے وکلاء نے بحث کی ہے وہ یہ نقطہ رکھا محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے, جو بڑے قابل احترام بھی ہیں, انہوں نے یہ نقطہ رکھا کہ 123 نے اکٹھے استعفا دیا تھا, ایک دن دیا تھا, ایک طریقے سے جج صاحب نے کہا کہ یہ صرف اعتراض کنڈیشنل نہیں کر سکتے اس کو کہ ہمارا, میری بات تو سن لینا, ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ اٹھایا, علی ظفر صاحب نے, کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب ایک دن ایک طریقے سے سب ممبران نے استعفا دیا تو اس میں سے 11 کو آپ پک اینڈ چوز کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ استعفے اکٹھے دیے تھے, سب کے ایکسپٹ ہونے چاہیے. یا اگر آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے اس کو آڈیو لیکس کے تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو سارا معاملہ صاف آ جاتا ہے کہ اسپیکر آفس اس معاملے میں حکومت وقت کے وزراء کے ہاتھوں یوز ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کھوسا صاحب یہ بتا دیں, آپ ایک لیگل بیک گراؤنڈ سارا کچھ, سر یہ بتائیں یعنی اگر آج تحریک انصاف کے سارے لوگ یہ پلان کریں کہ ہم سب 123 لوگ اگلے 2-3 دنوں میں یا ایکس نمبر آف ڈیز میں اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور سب کہیں گے کہ ہم دامے درم سخن ہیں, والنٹیرلی ہم استعفا دینا چاہتے ہیں, پھر استعفا ہو جائے گا, پھر وفاقی حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ 123 پہ ضمنی کرائے یا نیا الیکشن کرا لے, واٹ ایور. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں یا نہیں؟
ایک تو وسیم آپ کے معصومانہ سوال کے جواب میں محترم علی محمد صاحب کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی بالکل، اس لیے کہ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وکیل نے لکھا، وکیل نے، ارے بھائی وکیل نے نہیں لکھا، انہوں نے خود لکھا۔ وکیل کا جو ساختہ پرداختہ ہوتا ہے وہ سائل ہی کا ہوتا ہے، وکیل کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا بیان حلفی لگا ہوتا ہے۔ تو ان کی تو گرینڈ یو ٹرن ہے کہ جو یہ آج تک کہتے رہے کہ ہمارے تو استعفے منظور ہو چکے، سوری صاحب نے کیے، اب خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی استعفیٰ قانون اور آئین کی نظر میں ہے ہی نہیں یہ استعفیٰ۔ یہ تو بالکل اس سے یو ٹرن ایسا مارا ہے کہ جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یہ بھی وہ سیاسی بیان اب کہہ دیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا، ہم نے ایسے ہی بڑک ماری تھی 123 ممبر کو کون نشست جو ہے اس کی کرتا ہے۔ تو یہ علی محمد صاحب جو بہت ہم تو آج بھی کہتے ہیں آپ 123 قبول کریں، یہ حدیں کراس کر گئے ہیں اس آپ کے معصومانہ سوال کے جواب میں۔ تو اصل میں میرے بھائی ہے نا، تمہیں یہ کہتے ہوئے ذرا کترا رہا تھا کہ آپ نے خود کہا ہے، تو میں نے کہا وکیل نے کہا ہے، ورنہ ٹھیک ہے ظاہر ہے وکیل ساحل کا ہی معافی نہیں وکیل شکیل کا کوئی کہنا مینا نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ ساحل کی ہی نالش ہوتی ہے اور اس کا بیان الفی ساحل ہی دیتا ہے۔ تو یہ علی محمد ہی صاحب کا بیان ہے جس پر انہوں نے بیان حلفی بھی ساتھ لگایا ہے، یعنی حلفن کہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں تصدیقاً اور حلفن یہ میں درست کہہ رہا ہوں اور میں نے کوئی اخفا نہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں اس بات کو، لیکن دیکھیں اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے بیان آپ نے ایک لمبی چوڑی فہرست سنا دی میری، میں اس میں کسی ایک کو بھی ڈس اون نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا یہ بھی تو فراخ دلی سے اپنا کہیں نا کہ ہم پہلے یہ کہتے رہے ہیں، اب ہمارا چونکہ جو ہے ہمارا مزاج بدل گیا ہے یا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں یا اس طرح چاہتے ہیں، تو یہ کہیں کہ بدلے ہیں۔ ہم نے بھی بدلے حالات میں اپنا جو ہے پوزیشن بدلی ہے، انہوں نے بھی اپنے بدلے حالات میں اپنی پوزیشن بدلی ہے، کم از کم یہ تو کہہ دینا، کم از کم مان تو جائیں یار علی بھائی، یار مان بھی نہیں رہے یار۔ کل آپ نے کہا امریکی غلامی نامنظور، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، آج آپ نے کہا بھائی میرا استعفیٰ تو استعفیٰ ہوا ہی نہیں تھا۔ کل ہماری پوزیشن آج بھی وہی ہے وسیم بادامی صاحب، آپ اس کو جو بھی رنگ دیں، ہماری پوزیشن وہی ہے کہ یا آپ 123 قبول کریں، اگر آپ 123 استعفے قبول نہیں کرتے تو آپ 11 استعفے جب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کا فیصلہ سیاسی فیصلہ ہو گیا۔ یہ آپ 123 کے ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں نا میرے، جو لوگوں نے دیے تھے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یا یہ مطلب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پٹیشن میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے ہوئے ہی نہیں تھے، پٹیشن میں تو یہ کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں اس میں وکلا نے یہ بات اس لیے کی کہ سب نے 123 نے اکٹھے استعفے دیے تھے، 11 بندے نہیں دیے تھے۔ ہمارا پوائنٹ قبول کرنے ہیں۔ En mass resignations are no resignations in the eye of law. یہ ہے ان کا فکرہ کہ یہ en mass استعفے قانون کی نظر میں کوئی استعفیٰ نہیں ہے، اور اس کی یہی بیان الفی دیا ہے انہوں نے، اور اس کی فردر ایکسپلینیشن بھی کر رہے ہیں موصوف، کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بیسڈ آن پولیٹیکل کنسیڈریشن تھے، بس یہ الیکشن کے لیے فورس کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تھا، وہ یہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو چلے خیر، لیکن چلے بس میرا یہ آخری لیکن اس میں دو نکات تھے جو ہمارے وکلاء نے پیش کیے۔ ایک یہ تھا کہ استعفے ہم نے ظاہر ہے اس لیے دیے کہ الیکشن کال ہو، دوسرا استعفے بطور احتجاج تھے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ہماری جماعت نہیں مانتی۔ ہمارا آج بھی یہ سٹینڈ ہے کہ 123 استعفے جو ہیں وہ اسپیکر صاحب قبول کریں، لیکن اگر 123 قبول نہیں کرتے تو ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وزراء کی ڈائریکشن پہ 11 قبول کریں، باقی کو رہنے دیں۔ یہ پک اینڈ چوز آپ نہیں کر سکتے، یا آپ قانون پراپر اپلائی کریں سب پہ، یا پھر آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ آج چلے جائیں یہ اسپیکر کے پاس، میں گارنٹی دیتا ہوں ان کے استعفے منظور کروانا، یہ جائیں تو صحیح استعفے کھوسا صاحب۔ آج یہ بات عدالت میں ہوئی، وہاں ہمارے وکلاء نے کہا کہ اگر جائیں گے وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تو یہ ممبران اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا جس کو پارٹی نے کیس کیا زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ علی بھائی یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں 123 کے منظور کرو، ایک کا بھی نہیں کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اصل میں دینا چاہتے ہی نہیں ہے۔ بڑا سمپل ہے، اسپیکر کا نام راجہ پرویز اشرف ہے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، 123 لوگ جائیں کہیں بھائی جان ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو بولیں، ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں رہے گا سوائے اس کے استعفے منظور کریں اور پاکستان جائے گا الیکشن کی طرف۔ یہ کیوں نہیں کر رہے آپ، یہ بتا دیں بس پروگرام کا آخری سوال ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے معصومانہ،
دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپشن موجود ہے کہ 123 جا کے اسپیکر صاحب یا اسمبلی کا جب سیشن ہو، لیکن ہمارے سیشن کے دوران جب یہ استعفے دیے جا رہے تھے، ہمارے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے کھڑے ہو کے یہ استعفوں کی بات کی، سارے ممبران کے ساتھ کھڑے انہوں نے کی نا، ایک نے تو نہیں کیا نا جو طریقہ کار ہے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ممبر آیا، اس کا نام ان 11 میں سے ایک ممبر کراچی کا تھا، اس کا نام شکور شاہ تھا، اس نے کہا بھائی مجھ سے نہیں پوچھا تھا پارٹی نے، وہ تو ایسے ہی جمع کرا دیا۔ باہر گئے نا وہ تو نہیں، ان کا تو کیس ہی اور انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں، پارٹی پالیسی سے کیسے باہر گئے؟ شکور شاہ وہی کہہ رہے تھے کل جو آج علی محمد خان کہہ رہے ہیں۔ نہیں، شکور شاہ بھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، پارٹی جب جائے گی تب جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے 10 ممبران ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ آپ 10 ممبران باقی 113 ممبران کو لے کے راجہ پرویز صاحب کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ کی ہے۔ آپ 10 ممبران باقی 113 سمیت کل ملا کے 123 ہو جائیں گے، شکور شاہ کو ہٹا دیں 122 ہو جائیں گے، کیوں نہیں چلے جاتے پرویز صاحب کے پاس کہ ختم ہو جائے گا معاملہ؟ بس یہ آپشن موجود ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، بلکہ آگے کی میں بات کروں گا۔ چلو جی، کھوسا صاحب نے آپ کو لائیو پروگرام میں آفر کر دیا ہے، استعفے کی بات کریں، 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنا بھی کارڈ میں موجود ہے، وہ بھی ایک آپشن موجود ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنا بھی ایک آپشن ہے۔ اس پہ آپ کو جب بھی یہ کام کرنا ہو تو کھوسا صاحب کا تعاون آپ کو مل جائے گا، انہوں نے کہا میں خود لے کے جاؤں گا، فیصلہ کرے گی کھوسا صاحب خود آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو کھوسا صاحب آپ کے خیال میں ان کا بھی 22 کروڑ میں وسیم 16 کروڑ پر ان کا حکمرانی ہے، یہ بات سنیں، ایسے باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس پنجاب ہے، ان کے پاس KPK ہے، ان کے پاس آزاد جموں کشمیر ہے، ان کے پاس گلگت بلتستان ہے، اب 22 کروڑ کی آبادی میں 16 کروڑ تو ان کے پاس ان کی حکومت ہے۔ جی تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، بٹی صاحب، کھوسا صاحب، علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ، زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔